ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. رب پوچھ رہا ہے اپنے بندوں سے تمہیں معلوم ہے وہ پہاڑی والے، کہف پہاڑی کو کہتے ہیں، اور جنگل والے، کانوا من آیاتنا عجبا ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے. اللہ رب العزت وہ جو لوگ تھے 6 لوگ تھے، 7واں ان کا کتا تھا. معتبر قول یہی ہے محدثین کا، ایمان کو بچانے کے لیے ظالم بادشاہ نے اعلان کروا دیا تھا کہ جو بت پرستی نہیں کرے گا، دقیانوس نام تھا اس کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، حضور کے تشریف لانے سے پہلے کی بات، اعلان کر دیا تھا کہ جو بتوں کی پوجا نہیں کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو یہ جو آج حالات ہیں نا بھارت میں یا دنیا بھر میں، ایسے حالات ایمان والوں پر ہمیشہ آتے رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسے حالات جو ہے نا ہر دور میں آتے رہے ہیں. اب ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو واقعات ہیں نا بزرگوں کے، یہ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کے یہ واقعات ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، ہمیں طریقہ بتاتے ہیں کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور عقل مند وہی ہے جو اگلوں کے واقعات سے سبق حاصل کرے، اپنے بڑوں کے تجربے سے سبق حاصل کرے. اعلان ہو گیا، اور جو بھی بت پرستی سے انکار کرتا یا تو قتل کر دیا جاتا یا پکڑ کر پھر اس کو جیل میں بھر دیا جاتا. سختی تھی بہت زیادہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ پر. لیکن 6 لوگ تھے، پہلے سے کوئی آپس میں جان پہچان یا دوستی نہیں تھی، لیکن مزاج ایک جیسا تھا، اس لیے اللہ نے ایک دوسرے کو ملا دیا. جو اچھے ہوتے ہیں، اچھوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اللہ انہیں ملا دیتا ہے. اور جو برے ہوتے ہیں ذہنی یا دماغی طور پر، اور بروں کی تلاش ہوتی ہے، جواری کہاں ملیں گے، شرابی کہاں ملیں گے، خرافاتی کہاں ملیں گے، غیبت کرنے والے کہاں ملیں گے، وہ ڈھونڈ لیتا ویسوں کو. تو جس کی جیسی فطرت ہوتی ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے. اور جو اچھوں کی تلاش میں ہو، رات کی تاریکی ہے، رات کا سناٹا ہے، اکیلے میں دل نہیں لگتا، کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا مل جائے، اللہ اس کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے. تو اچھوں کی صحبت اختیار کرو. اچھوں کی صحبت کیا پھل دیتی ہے یہ میں بتاؤں گا آپ کو آج بھی اور کل بھی انشاءاللہ. اچھوں کی صحبت کیا پھل دیتی ہے، یہ اصحاب کہف کا واقعہ اس کا سب سے بڑا ثبوت. کیا پھل دیتی ہے اصحاب کہف کی صحبت، یہ بتاؤں گا انشاءاللہ. تو اب وہ جو لوگ تھے ایک دوسرے سے جڑے، متحد ہوئے، گرفتار کر لیے گئے کہ یہ 6 لوگ ہیں، یہ بت پرستی نہیں کرنا چاہتے، ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ دوسروں کو بھی ایمان پر ڈٹے رہنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. بادشاہ نے پکڑا ان کو، گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کے قتل کے منصوبے بھی بنائے گئے. لیکن اللہ جسے بچانا چاہے اسے کون مار سکتا ہے نا؟ جسے بچانا چاہے اسے کون مار سکتا ہے، اور جسے وہ مارنا چاہے تو کون بچا سکتا ہے. تو مسلمانوں، اس یقین کے ساتھ جیو کہ ہماری زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے. جب تک وہ نہ چاہے کوئی ظالم ہمیں مار نہیں سکتا، اور وہ مارنا چاہے تو کائنات مل کر بھی بچا نہیں سکتی. تو اس یقین کے ساتھ جیو، ایمان پر ڈٹے رہ کر، کہ اللہ نے جب تک چاہا تب تک ہم زمین پر رہیں گے، زندہ رہیں گے، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. بہرحال اب یہ جو لوگ تھے انہوں نے تنہائی میں جمع ہو کر مشورہ کیا کہ ہم کو اب آبادی میں ماحول رہنے لائق نہیں رہا، ہجرت کرنی چاہیے، شہر چھوڑ دینا چاہیے، اپنے گھر بار وطن چھوڑ دینا چاہیے. ہجرت کا فیصلہ کیا.
اور اپنے گھروں سے نکلے، اور جب اپنے گھروں سے نکلے تو راستے میں چرواہا ملا، بکریاں چرانے والا، گائے بیل وغیرہ کے ریوڑ چرانے والا، اس سے بات چیت ہوئی تو اس نے بتایا کہ قریب میں غار ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں تم محفوظ رہو گے۔ اب یہ جب جانے لگے تو اس چرواہے کے ساتھ ایک کتا تھا، وہ 6 لوگ تھے، ان کے ساتھ میں روایتوں میں کہ وہ چرواہا بھی ساتھ میں ہو گیا۔ اب جب چرواہا ساتھ میں ہوا تو کتا بھی ساتھ میں ہو گیا۔ اب انہوں نے کتے کو بھگانے کی کوشش کی کہ یار یہ بھونکے گا تو اس کے بھونکنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم پکڑے جائیں، تو اس کو بھگانا چاہا تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ کتا بھاگنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے التجا کی، فریاد کی، اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور جب بولنے کی طاقت اسے عطا کی گئی تو اس نے ان اصحاب کہف سے کہا، ان لوگوں سے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندوں، یہ مت سوچو کہ میں بھونکوں گا اور میرے بھونکنے کی وجہ سے تم پر بوال آئے گا یا مصیبت آئے گی یا پکڑے جاؤ گے۔ میں کتا ضرور ہوں لیکن بھونکنا کہاں ہے وہ جانتا۔ اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، نیکوں پر نہیں بھونکا جاتا، اور جو بھونکے تو وہ اپنے برے انجام کے لیے تیار رہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسوں سے بچائے۔ ساتھ میں لے لیا اس کو، چل تو بھی آجا ساتھ میں۔ اب یہ ساتھ میں غار میں پہنچے، اور غار میں پہنچنے کے بعد سو گئے۔ اچھا، اب وہ غار جو تھی نا، دونوں طرف سے اس کا جو منہ تھا، دروازہ، وہ کھلا ہوا تھا، پیک نہیں تھا۔ سورج نکلتا تو کرنیں اندر پہنچتی تھی، ڈوبتا تو ڈوبتے وقت بھی وہ سورج کی کرنیں ریورس وہ آتی ہے نا، وہ بھی سورج کی کرنیں اندر پہنچتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کرم فرمایا، وہ جب سوئے تو پتہ ہے کتنے سال سوتے رہے؟ آپس میں بات کی انہوں نے اٹھنے کے بعد کہ ہم کتنے دیر سوئے ہیں یہاں پر، یعنی قالو یومن او بعد یوم، ایک آدھ دن یا آدھا دن ہم یہاں سوئے ہیں۔ آپس میں بات کرنے لگے، دیکھا کہ بال بڑھ چکے تھے، ناخن بڑھ چکے تھے۔ تو قرآن میں اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ ایک دن 2 دن نہیں، پورے 309 سال سوتے رہے۔ کتنے سال؟ 309 سال سوتے رہے۔ تو آپ کہیں گے کہ 300 سال کوئی بندہ سویا رہے تو جسم سڑے گا اور گلے گا نہیں کیا؟ عقیدے کی بات آ گئی تو سن لو، جسم سڑے گا اور گلے گا نہیں کیا؟ تو جسم کو بچا کر رکھنا ہے یا سڑا دینا ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی پر ہے۔ ہاں، کروٹ جو ہے ان کی بدلی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سال میں ایک مرتبہ یوم عاشورہ کو، محرم کے دن ان کی کروٹ بدلی جاتی ہے، اور وہ زندہ ہیں، اور زندہ بھی ہیں، اور ان کے جسموں کو نقصان نہیں پہنچا۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جو اللہ کے مقرب ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، انبیاء ہیں، ان کے جسموں کو قبر کی مٹی تکلیف نہیں پہنچاتی، اذیت نہیں پہنچاتی ہے، نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ سال میں ایک مرتبہ ان کی کروٹ بدلی جاتی ہے۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ میں نے ابھی کہا تھا نا کہ اچھوں کی صحبت کا کیا فائدہ ملتا ہے، وہ کتا جو ان کے ساتھ تھا نا، اس کتے کی بھی کروٹ بدلی جاتی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، قیامت کے دن جب ان لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو ان کے ساتھ ساتھ اصحاب کہف کا وہ کتا بھی، وہ بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ ہوتی ہے اچھوں کی صحبت کی برکت، کہ کتا اگر اللہ کے ولیوں سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہو جائے تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ آپ کہیں گے کہ کیا کتے بھی جنت میں داخل ہوں؟ کیسے؟ اس کا جواب جو ہے آپ کو کل ملے گا انشاءاللہ۔ اور اصحاب کہف کے ناموں کی برکت کیا ہے، کتے کے ساتھ اور دیگر کون کون سے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے؟
اور اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں کیا کیا نصیحتیں ملتی ہے آج کے زمانے میں۔ وہ 309 سال سوتے رہے، اس کے آگے کیا ہوا؟ جب وہ جاگے تو کیا تھے حالات دیش کے، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ یہ ساری چیزیں کل کے درس میں آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ ضرور بھی ضرور شرکت فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں قرآنی مضامین سے برکتیں حاصل کرنے، قرآن سیکھنے سکھانے، لوگوں تک پہنچانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔